بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس دور میں اور جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں تو اس کی ایک حالات ہیں، یعنی کہ ممالک، جھنڈے، مذاہب، سرحدیں، اختلافات اور یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور یہ ہمارے حساب سے یہ ایسا ہی رہے گا، چلتا رہے گا۔ اس میں خرابیاں آئیں گی، دشمنی آئیں گی، دوستی آئیں گی، لیکن یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن کیا کوئی ایسی طاقت بھی ہے ہمارے درمیان یا ہمارے سامنے جو چاہتی ہے کہ یہ تمام ایسا نہیں رہے، کیونکہ یہ ایسے ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ یہ ایسے مناظر ہوں، تو اس کو ایک کر دیا جائے، یعنی کہ ایک جھنڈا، ایک ملک، ایک مذہب، ایک تمام چیزیں کر دیے جائیں تاکہ یہ اختلافات کا خاتمہ ہو۔ یہ اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں پروجیکٹ بلو بیم کی۔ اب بلو بیم کے اوپر بات کرنا یا اس کے اوپر تحقیقات کرنا، اس کو چیک کرنے کے لیے سمجھ لیجیے کہ ممانعت ہے، اور تقریباً کافی سارے سائنسدان جنہوں نے اس تحقیق کی بات کی، جن میں اکثر کا تعلق کینیڈا سے تھا، وہ اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ میرا مقصد بلو بیم کا ذکر کر کے نہ تو ان شیطانی قوتوں کی تعریف کرنا ہے اور نہ ہی میرا مقصد آپ کو ڈرانا ہے۔ میرا مقصد ایک سادہ سا ہے، سمپل سا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ مناظر آنے والے ہیں، ایسا کچھ آپ دیکھنے والے ہیں، تو آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے دماغوں کو مضبوط کر لیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ خالی میرا مقصد یہ ہے۔ پروجیکٹ بلو بیم پہ بات کرتے ہوئے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے آپ کو ایک خبر نظر آئی اخباروں کے اندر اور ہر جگہ کہ چائنا میں ایک فلوٹنگ سٹی نظر آتی ہے، ایک بادلوں پہ تیرتا ہوا شہر نظر آتا ہے، جس کی ویڈیوز کو کیپچر کیا گیا، لوگوں نے اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے آج بھی وہ مل جاتی ہے۔ تو کیا وہ نظروں کا دھوکہ تھا؟ چونکہ وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، وہ بہت ساری جگہوں پہ اویلیبل ہیں، اور چائنا میں بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ لیکن آج بھی جو لوگ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ گرافک ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جو چیز ہم نے خود نہیں دیکھی اس کو آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں۔ اور آج تو یہ ہے کہ جو چیز آپ نے دیکھ بھی لی وہ بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، جو نہیں دیکھی وہ بھی جھوٹ ہو سکتا ہے۔ تو سچ اور جھوٹ کا اب جو پیمانہ ہے، اب جو سچ اور جھوٹ کا جو ہم نے لیول رکھا ہوا ہے، وہ بہت ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ اب یہ پکڑنا ہی مشکل ہے کہ سچ کون سا ہے، جھوٹ کون سا ہے۔ تو بلو بیم کے ذریعے بھی آپ یہ تمام مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، لیکن یہ مناظر دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے ان کا کہ وہ آپ کو دکھائے جائیں۔ یقیناً وہ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر کوئی بات کرے، اس موضوع پہ کوئی آئے، اور نہ ہی یہ ٹائم ہے کہ آپ کو یہ دکھایا جائے، اسی لیے اس کے اوپر کوئی آپ باقاعدہ کوئی تحقیق، باقاعدہ کوئی چیز نہیں دیکھیں گے۔ لیکن آسمانوں کے اوپر اگر آپ یورپ کی بات کریں، جب ہم یورپ کا وزٹ کرتے ہیں یا ہم امریکہ جاتے ہیں، امریکہ کا وزٹ کرتے ہیں، تو جو لوگ وہاں رہتے ہیں خاص طور پہ، آپ ان سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دکھایا گیا، ان کو فرشتوں کا دکھایا گیا کہ یہ فرشتے ہیں آسمان کے اوپر، بہت کچھ دکھایا گیا۔ بہت ساری چیزوں کو تو انہوں نے ایز اے فن لیا، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ایز اے ٹیکنالوجی لیا، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ میں جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، یہ دوبارہ کہہ دوں آپ کو میں کہ یہ خوف جتانے کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف آپ منظر کشی کریں کہ ہونے کیا جا رہا ہے، تصور کریں، آپ صرف تصور کریں کہ آسمان کے اوپر ایک بہت بڑی شبیہ آ جائے، جس کا کوئی حساب نہ ہو، جس کی سائز کا کوئی علم آپ کو نہ ہو سکے، اتنی بڑی شبیہ آ جائے، اور وہ اس کی ایک اپنی آواز ہو، ایک بہت بڑی شبیہ جو بادلوں سے اوپر ہو، اور اس کی ایک آواز ہو جو وہ اپنی آواز میں کہے اور آپ کو مخاطب کر کے کہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، اور میں اب براہ راست تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اب میں تم سے براہ راست بات کروں گا، اب ہمارے درمیان پردہ ختم ہو گیا ہے، رابطے اب بحال ہو گئے ہمارے، کیونکہ میں اب چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ڈائریکٹ بات کروں، تو میں آ گیا ہوں۔ تو کیا تم یہ بات مانتے ہو کہ میں خدا ہوں؟ تو جو مانے گا وہ فلاح پائے گا، اور جو نہیں پائے گا وہ غرق ہو جائے گا، وہ مر جائے گا۔ تو کیا ان باتوں کو کوئی قبول کرے گا؟ یقیناً آج ہم سب انکار کر دیں گے کہ ہم تو قبول نہیں کریں گے، لیکن میرا فرض یہ ہے کہ میں آپ کے علم میں لے آؤں کہ ایسا ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ جی، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور پروجیکٹ بلو بیم کا رزلٹ یہی ہے جو آپ کے سامنے ہوگا۔ لیکن ایسا بھی تو ہے نا، کچھ کمزور عقیدہ افراد بھی تو ہوں گے
جو ڈر کے مارے، خوف کے مارے اور تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ ہاں کر دیں کہ ہاں ہم آپ کو خدا مانتے ہیں اور رہ بھی کیا گیا ہے بیچ میں، آپ تو خود اب بات کر رہے ہیں تو ہمارا رہ بھی کیا گیا ہے، اور آپ سے بھی کہا جائے کہ آپ بھی مان لیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ دو قسم کے لوگ ہمارے سامنے اس ٹائم آ جائیں گے. ایک اہل ایمان جو کسی طور اس بات کو نہیں مانیں گے، اور اس ٹائم شاید ان کو برا کہا جائے، ہو سکتا ہے، یہ میں کنفرم نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو اس کو انکار کر دے تو کہیں کہ جی آپ خدا کو انکار کر رہے ہو، اور جو ہاں کر دے تو وہ اہل ایمان کہلائے، جبکہ در حقیقت میں وہ اپنا ایمان کھو چکا ہوگا اس کے سامنے. جب اس کے اوپر میں اپنا گمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب، اور آپ مجھے صحیح اور غلط کہہ سکتے ہیں، آپ کے پاس بھی فری ہینڈ ہے کیونکہ میں نے بھی تحقیق کی ہے، تحقیق کی بیس کے اوپر جو میں نے وہاں سے آؤٹ کم نکالا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میرا گمان یہ ہے کہ جو زائونزم ہے، جو وہ طاقت ہے، وہ چاہتی یہ ہے کہ ایک سلسلہ جو انہوں نے پڑھ لیا ہے، دو مذاہب کو زائونزم مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ہم ہیں، ایک ہمارے سامنے عیسائی ہیں اور ایک ہمارے سامنے مسلمان ہیں، اس کے علاوہ کسی اور مذہب کو وہ مذہب نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ویسے ہی معاملات ہیں اور نہ ہی ان کا کسی سے لینا دینا ہے، تو وہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ جانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ تمام چیزیں وہ جانتے ہیں. جب وہ جانتے ہیں تو اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جب ان کا دجال، جو ہمارے حساب سے دجال آپ کو پتہ ہے کہ ایک آنکھ سے اس کی خراب ہوگی انسان، ہم اس کی اچھی منظر کشی نہیں کرتے، مگر وہیں پر وہ جس دجال کا ذکر کرتے ہیں اس کا ذکر وہ انتہائی اچھے الفاظوں میں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو منظر کشی اسلام کرتا ہے، اگر ایسا کوئی دجال آ جائے جس کی عجیب و غریب شکل ہو، جو شکل سے بلا لگے، تو ایسے کو خدا کون مانے گا؟ وہ معاملہ جو بتایا جا رہا ہے، بینگ اے مسلم جو آپ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو منظر کشی آپ کر رہے ہیں اس طرح تو کوئی بھی نہیں مانے گا. تو جو چیز ہم نے دینی ہے وہ ایسی دینی ہے کہ جس کے اوپر اعتراض لگانا مشکل ہو جائے. کہتے ہیں کہ ہم ایسی کوئی چیز ہی لائیں گے تو ہوگا. یہ ان کے اندر کی باتیں ہیں. اور اب میرا گمان یہ ہے کہ زیونزم جو ہے وہ اصل دجال سے پہلے، کیونکہ اصل دجال کی عمر اتنی ہوگی نہیں، تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ کیا وہ اس نے کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس کی خاتمہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہو جائے گا. تو وہ اس سے پہلے حکومت کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سے پہلے عیسائیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سے پہلے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے میرے حساب سے زائونزم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اصلی دجال سے پہلے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، اور وہ ایک نقلی دجال کے ذریعے ہو سکتا ہے، پروجیکٹ بلو بیم کے ذریعے ہو سکتا ہے. اور اگر پروجیکٹ بلو بیم آ جائے تو وہ تمام کی تمام ہدایت جو ہے وہ ہمیں آسمان سے بظاہر، یعنی کہ آپ کی آنکھوں کا جو دھوکہ ہوگا وہ یہ ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اب 4D 7D کی باتیں ہوتی ہیں، 12D کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر تو آپ کے سامنے اگر شیر کھڑا ہو جائے تو آپ کو کیا پتا کہ وہ اصلی ہے یا نقلی ہے، مطلب وہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں تو ہیں کہ اگر اوپر سے آپ کو ایک آواز آ جائے کہ میں تمہارے سامنے ایک شیر بھیج رہا ہوں، تو اگر تم مجھے قبول کرتے ہو تو وہ شیر تمہیں وہ چلا جائے گا واپس، اور اگر تم قبول نہیں کرتے ہو تو وہ تمہیں کھا جائے گا. تو ہو سکتا ہے کمزور دل افراد بول دیں یا کمزور ایمان کے لوگ بول دیں کہ نہیں میں تمہیں خدا مانتا ہوں، تو وہ شیر واپس چلا جائے. تو کون یہ بات مانے گا کہ وہ شیر اصلی بھی تھا کہ نقلی تھا؟ اس کے بارے میں تو آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے بھی یہ 7D کے مناظر دیکھے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اب تو اس سے پہلے بھی بہت کچھ آ گیا ہو. اب تو ہم نے وہ انٹرویو بھی دیکھ لیے کہ بندہ ہوتا ہی نہیں ہے، مگر بندہ اسٹوڈیو میں ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں تو آیا ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سامنے آئیں گی. مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، مقصد آپ کو صرف آگاہی دینا ہے. اگر آپ اس کو ایسا آگاہی لیتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں، اگر لوگوں کو بتاتے ہیں، تاکہ اگر کوئی سمجھ سکتا ہے ان باتوں کو، کوئی جان سکتا ہے، تو وہ ان کو سمجھ جائے اور جان جائے کہ وہ جو خواہش ان کی ہے، ایک قوم، ایک جھنڈا، ایک ملک، ایک سرحد، وہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ سوائے خوف دلانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہیں کہ ہماری بات مان لو، ورنہ تمہارے پاس یہ چیز آ رہی ہے، اور خوف کے مارے وہ فیصلے کر لیے جائیں. جس طرح آج آپ لوگ خوف کے مارے ایک ایسے ملک کو تسلیم کر رہے ہیں، اہل سعود، اہل عرب اور بہت سارے ممالک، کہ اس کے اندر اگر خوف کا ایلیمنٹ نہیں ہے تو پھر کون سا ایلیمنٹ ہے جس کو وہ محسوس کر رہے ہیں، جن کو قبول کرنا اب ان کے لیے ضروری ہے. تو یقیناً جب تک آپ اس کو قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ پلان اے ہو یا بی، وہ اپنے آپ کو آپ سے منوا کے رہیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ میری جو ریسرچ تھی آپ کو سامنے آ گئی ہے. بلا شبہ اس کو آپ صحیح کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں.
جو کچھ میری محنت تھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. آپ اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ حافظ.